اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم ولما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز محترم سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت پہ سلام۔ اور یہ ایام جو گزر رہے ہیں، ان ایام عزا پہ رسول اللہ کے نواسہ فرزند علی و بطول حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور ان کے اصحاب و اقرباء کی شہادت پہ تعزیت پیش کرتے ہوئے چند باتیں قرآن مجید سے عرض کروں گا اپنی عادت کے مطابق کہ قرآن مجید تمام اوقات میں، تمام ایام میں، وہ خوشی کے دن ہوں یا غمی کے دن ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید پہ غور و فکر کرنا بندہ مومن کی فرائض میں شامل ہے، اور قرآن کا یہ حق ہے۔ بلکہ اگر ہم جو عزادار ہیں امام حسین علیہ السلام کے، شب عاشور کی جو مہلت مانگی گئی، یعنی نمی کی عصر کو جب عمر بن سعد کی فوجیں حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت عباس علیہ السلام کو بلایا، بلکہ وہ تشریف لائے مولا کی خدمت میں اور عرض کی مولا کہ دشمن کی فوجیں آگے بڑھ رہی ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ عباس آپ جا کر آج رات کی مہلت ان سے لے لیں۔ تو شب عاشور کی جو مہلت مانگی گئی تھی، جو ریزن بھی ہو، مگر خود امام علیہ السلام نے خصوصاً جو ریزن بیان فرمائی ہے وہ ہے ذکر خدا اور تلاوت کلام پاک۔ تو باقی دنوں میں بھی انسان کبھی بھی قرآن کی تلاوت سے غافل نہ رہے، لیکن ایام عزا میں تو بہت زیادہ تلاوت ہونی چاہیے، اس لیے کہ شب عاشور جو مصائب کی مشکل ترین راتوں میں سے ایک رات ہے، وہاں اس رات کی مہلت اس لیے مانگی گئی کہ مولا حسین علیہ السلام وہ زیادہ سے زیادہ اور بھی ریزنیں ہوں گی، لیکن جو ریزن ہمیں
ملی خود مولا کی زبانی وہ یہی تھی کہ قرآن کی تلاوت کے لیے اور ذکر خدا کے لیے۔ تو بندہ مومن کو جب اس کو پتہ چل جائے کہ میرے مولا آقا جس سے میں محبت کرتا ہوں اور صبح و شام جس کے غم میں روتا ہوں، جب اس کو پتہ چل جائے کہ قرآن مجید سے کتنی محبت تھی امام حسین علیہ السلام کو، تو وہ تو کبھی قرآن مجید کی تلاوت نہیں چھوڑے گا۔ اپنی اولین فرصت میں وہ قرآن مجید کی تلاوت کا شرف حاصل کرے گا اور کرتا رہے گا ساری زندگی۔ وہ ایک زندگی کی رات جو مولا نے ان سے مانگی وہ اس لیے تھی کہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید پہ غور و خوض، قرآن مجید کی آیات پر توجہ کرنا اور کوشش کرنا سمجھنے کی، جو بندہ مومن کے فرائض میں شامل ہے۔ اور بندہ مومن اس کو اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کہیں کمزوری ہے، اب تک بھی کمزوری ہے، تو احسن یہی ہے کہ قرآن مجید کے متعلق اگر کہیں بھی کمزوری ہے تو اس کو دور کیا جائے۔ مثلا بسا اوقات غفلت کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے وہ تلاوت عربی تلاوت نہیں کر سکتا، تو اس کو اس کی طرف کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر وہ پہلے نہیں کرتا رہا، قرآن مجید کی تلاوت تو کر لیتا ہے عربی میں لیکن معنی نہیں آتے، تو جس زبان میں معنی ہوں اگر وہ پڑھا لکھا ہے تو خود پڑھنا شروع کر دے، ترجمے موجود ہیں۔ اور اگر وہ نہیں پڑھا لکھا تو کسی کے پاس بیٹھ کر جو ہیں وہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہ آیہ مبارکہ جہاں سے میں نے آج اپنے گفتگو کا آغاز کیا ہے، اور یہ سورہ آل عمران کی آیات مبارکہ ہیں، اور پارے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو تیسرے پارے کی 11واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا خداوند متعال کی طرف سے کہ کہو اے میرے رسول کہ اگر تمہیں اللہ سے پیار ہے تو اس پیار کا اظہار کیسے ہونا چاہیے، طریقہ کیا ہے؟ فاتبعونی، پیغمبر کہہ دو کہ اللہ سے پیار ہے تو میری پیروی کرو، اتباع کرو، میری پیروی کرو، جو میں کہوں وہ کرو، جو میں کروں وہ کرو، جس سے میں روکوں تم رک جاؤ۔ یہ ہے معیار محبت خدا، اور یہی ہے معیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی معیار آل محمد علیہ السلام ہے۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پیغمبر میری اتباع کرو۔ اگر یہ بات شروع کی، یہ بات ہوئی، یعنی تم نے اگر میری اتباع شروع کر دی، جیسے میں نے زندگی گزاری ایسے زندگی گزارنا شروع کر دی، یعنی کسی حد تک ظاہر ہے کہ پیغمبر کی ذات کو 100% فالو کرنا تو کسی کی بس کی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر بھی شاید مولا علیہ السلام اور ان کی معصوم اولاد دعویٰ کر سکے، لیکن دوسرا کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ لیکن کسی حد تک جہاں تک ہماری سوچ اور ہماری عقل اور ہمارے اعضاء و جوارح ہماری ساتھ دے سکتے ہیں، تو ہمیں ہر صورت میں کم از کم وہ فرائض جو اللہ کی طرف سے ہیں ان فرائض میں اور ان نواہی میں جو اللہ نے جن سے ہمیں روکا ہے ان میں تو ہم رک سکتے ہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اگر یہ صورتحال قائم ہو گئی تو قرآن مجید اعلان فرماتا ہے کہ تم ان کو بتا دو یحببکم اللہ، اللہ بھی ان سے محبت کرنا شروع کر دے گا، یعنی محبت دو طرفہ ہو جائے گی۔ اور کیا کرے گا آگے؟ صرف یہ نہیں کہ محبت فرمائے گا اللہ، بلکہ وہ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر، پیغمبر کی اتباع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ سبحانہ و تعالی کے اسماء میں سے ہے وہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر دوبارہ اس پہ دوسری آیت میں ارشاد ہے قل، کہہ دو پیغمبر، اطیعوا اللہ
والرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے اطاعت نہ کی اور منہ موڑ لیا، یعنی جس کا مطلب ظاہر ہے کہ احکام پیغمبر کی سیرت سے ہٹ گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب یہاں بات اطاعت کی ہو رہی ہے۔ پہلے اس آیہ مبارکہ میں محبت کی بات ہو رہی ہے۔ مومن جو ہوتا ہے، مومن، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایک اور جگہ ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ ان کی محبت خدا سے ہوتی ہے۔ ظاہر ہے ہونی بھی چاہیے، یہ نہیں کہ ان کو کہا جائے کہ تم محبت کرو محبت کرو۔ انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی اس کا خیال رکھے، کوئی اس کی جو ہے مدد کرے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے، اس سے خواہ کوئی دین بھی نہ رکھتا ہو، انسان ہو، عقل رکھتا ہو، تو اگر کوئی بھی مدد اس کی کرے گا تو اس سے اس کو محبت ہو جائے گی، پیار ہو جائے گا۔ اب آپ بتائیں کہ کون سی چیز ہے ہمارے پاس کہ جو اللہ کی طرف سے نہیں؟ ہمارے جسم کے سر سے پاؤں تک جو اعضاء و جوارے ہیں وہ سارے سارے رب العالمین نے عطا فرمائے ہیں۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ یہ تو خیر چند باتوں کا تذکرہ ہے۔ زندگی کی یعنی اس جسم میں جو کچھ بھی ہے وہ انسان سوچے کہ میں نے کیا اپنی آنکھیں خود بنائی، کیا اپنے کان خود بنائے، کیا اپنے دانت خود بنائے، کیا اپنے ہاتھ خود بنائے؟ یہ مناسب جسم جو اللہ اکبر ایک ایک جسم کے حصے پر امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، یہ تو نے بنایا، یہ تو نے بنایا، یہ تو نے بنایا۔ بلکہ ان رگوں کی بھی بات کرتے ہیں جو انسان کے جسم میں موجود ہیں، جن کے تھرو خون دوڑتا ہے یا کسی انداز سے وہ انسانی جسم میں خدمت سر انجام دے رہی ہیں، سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ تو انسان اگر صرف اور صرف جو ہے اپنے جسم کے متعلق غور و خوض کرے، جتنا کر سکتا ہے، بہت ڈیپ علم بھی نہ رکھتا ہو تو کم از کم اتنا تو دیکھ سکتا ہے کہ اعضاء و جوارے کتنے متناسب ہیں، کتنے مناسب ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں۔ یہی انگلی اگر بالکل سیدھی ہوتی ہم کوئی چیز پکڑ نہ سکتے، اور اگر ہمارے گھٹنے اور ٹانگوں میں وہ بیٹھنے کی صلاحیت اور جو ہے نا مڑنے کی صلاحیت نہ ہوتی ہم بیٹھ نہ سکتے۔ آنکھیں دیکھیں، یہ اس سے انسان دیکھتا ہے، کان ایک ہڈیوں سے سنتا ہے، چربی سے زبان۔ اس بات کو انسان غور و فکر کرے، اگر صرف اپنے جسم پہ غور و فکر کرے تو اس کے ذہن میں اس کے دل میں ایک ہوک اٹھے گی اور کہے گا ہائے، جس نے بھی دیا ہے کتنا محسن ہے، کتنا کریم ہے، وہ اس کے احسان کو نہیں بھولے گا، یاد کرے گا۔ پھر اس کے بعد جب پیدا ہوا اور اعضاء اس سے بیرونی دنیا کو دیکھا اور جو سوچ پیدا ہوئی، مہربان ماں باپ جو لک آفٹر کر رہے ہیں، وہ مائیں جو اپنے ہڈیوں کا جوس پلا رہی ہیں بچوں کو، رات کو خود تکلیف میں مبتلا رہتی ہیں، بچے کی خیال رکھتی ہیں کہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ باپ محنت کر کے خون پسینے کی کمائی لاتا ہے اور وہ خرچ کرتا ہے۔ وہ مہربان ماں باپ عطا فرمائے، یہ بھی اسی کی عنایت ہے۔ پھر اور آگے دیکھتا ہے، اور پھر دیکھیں آپ چھوٹا بچہ جو ہے وہ بھرے مجمع میں اگر اس کی ماں بیٹھی ہو، سال سوا سال کا، دوڑ کر ماں کی طرف جائے گا اور کسی طرف نہیں دیکھے گا۔ یا کوئی اور خاتون بیٹھی ہو جس سے اس سے پیار ہو، جانتا ہو، کوئی بات نہیں کر سکتا، مگر محسوس کرتا ہے کہ اس کا احسان ہے، یہ میری لک آفٹر کرتی ہے، یہ میرا خیال رکھتی ہے، مجھ سے پیار کرتی ہے، دوڑا ہوا جائے گا۔ یہ اس کی فطرت میں ہے۔ اور جب جو بڑا ہوگا تو ماں باپ سے آگے جب بڑھے گا، وہ دیکھے گا، جو دیکھے گا، جو اس سے پیار کرتا ہے اسے پیار کرے گا، جو اس کا خیال رکھتا ہے اس کا پیار کرے گا۔ یہ محبت
انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اور کوئی دین مذہب کی بات ہی نہیں. اور چھوٹے بچے کو 1 سال 1.5 سال والے بچے کو کون سا دین پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کی فطرت ایک دین ہے جس پر وہ خلق ہوا ہے. بڑھتے ہوئے دیکھتا ہے فضاؤں، خلاؤں، ہواؤں، سورج، چاند، ستارے، کائنات پوری اس کی خدمت میں لگی. میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ ایک دانہ جو اگتا ہے ہماری خوراک کا، اس دانے پر سورج لگا، چاند لگا، ستارے لگے، ہوا لگی، زمین نے کوشش کی، اور وہ ایک دانہ ہمارے لیے رزق کا خلق ہوا. اللہ اکبر. اب بتائیں کہ جو یہ سب کچھ پورے نظام کو ہماری خدمت میں لگایا ہوا ہے، سخرنا لکم، ہم نے تمہارے لیے سورج، چاند، ہوائیں، خلائیں، بادل، سب کچھ تمہارے تابع کر دیا ہے. انسان اپنے دل سے سوچے، اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں کہ اس کو دین سکھائے، بلکہ یہی اس کا دین ہے. وہ محبت کرے گا، کہے گا جس نے بھی دیا ہے وہ اس قابل ہے کہ میری ساری محبتیں اس کے لیے ہوں. ساری محبتیں خدا کے لیے ہوں. اور پھر جب ساری محبتیں خدا کے لیے ہو جاتی ہیں تو انسان سوچتا ہے اس کا شکریہ ادا کروں، کیسے کروں. اب جب وہ سوال اس کے ذہن میں اٹھتا ہے کیسے کروں، وہاں انبیاء کی ضرورت پیش آتی ہے کہ یہ میرے نبی ہیں، ان کو میں نے چنا ہے، تم ہی میں سے ہیں، ان کی جنرل ضروریات تمہاری جیسی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، اور کپڑے بھی ان کی ضرورت ہیں، رہن سہن بھی ان کی ضرورت ہے، یہ تمہاری جیسی ہیں. اور یہ بھی حضرت آدم کے اولاد سے، جیسے تم حضرت آدم کے اولاد سے ہو. لیکن دیکھو یہ کس طرح مجھ سے محبت کرتے ہیں، آزاد انسان ہو کر مجھ سے کیسے محبت کرتے ہیں. جب انسان ان کی سیرت کو دیکھتا ہے تو پھر اس کو خوشی ہوتی ہے ان سے مل کر کہ وہ رب کے نمائندہ ہیں، اس لیے خوشی ہوتی ہے. ایک تو یہ، دوسری یہ کہ وہ اس کو بتاتے ہیں کہ رب کریم اس مہربان کا محبت جو کر رہے ہو تم، اس سے شکریہ کیسے ادا کیا جائے. ہر روز نعمت استعمال کرتے ہیں تو اس کو آخر دل چاہتا ہے انسان کا شکریہ ادا کیا جائے. اسی کے لیے انبیاء آئے ہیں، اسی کے لیے جو ہیں وہ ائمہ آئے ہیں، تاکہ لوگوں کو یہ سکھائیں کہ وہ ذات ساری محبتیں اسی کے لیے ہیں اور اس کا شکریہ کیسے ادا کریں. اس محسن اعظم کا، اس محسن عظیم کا ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے، شکریہ کیسے ادا کیا جائے. اس کے لیے رب نے خود معیار اور کرائٹیریا ہمارے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ یہ پروو کرنا چاہتے ہو اپنے دل و دماغ میں کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں، تو پھر میرے رسول کی اتباع کرو. جو میرا رسول کرے اس کو کرو، جو ہے وہ نہ کرے وہ نہ کرو. جس کے کرنے کا حکم دے وہ کرو، اور جس کے کرنے سے روکے رک جاؤ. اطاعت میں یہی ہوتا ہے کہ حکم مانو، حکم دے تو کرنے کا حکم دے کرو، روکنے کا حکم دے رک جاؤ. اتباع میں یہ ہوتا ہے، عملی پہلو ہے اتباع میں، کہ انسان عملاً واقعی پیغمبر نے جو کیا وہی کرے. اللہ اکبر. تھوڑا سا آگے جانے سے پہلے یہاں میں چونکہ محبت کی بات ہو رہی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میرے پیغمبر کی اتباع کرو گے تو یاد رکھو میں بھی تجھ سے محبت کروں گا. اب محبت 2 طرفہ ہو گئی، یک طرفہ نہیں. ویسے تو کائنات کے مخلوق ہونے کے لحاظ سے اللہ کو انسان سے پیار ہے، لیکن پیار سے مراد وہ ان کا خیال رکھ رہا ہے، مگر ناراض ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات نہیں سنتے، جو یہ سوچتے بھی نہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا شکریہ نہیں ادا کرتے. اور شکریہ ادا کرنے کا طریقہ وہی ہے جو پیغمبر نے جس انداز سے کیا ہے. ہر آدمی اپنی طرف سے نہیں کر سکتا. ہاں اگر پیغمبر کا پیغام نہ پہنچے تو وہ الگ بات ہے، لیکن جب پیغمبر کے نام پہنچ جائے اور پیغام پہنچ جائے تو پھر اسی طرح وہی شکریہ اللہ کو پسند ہے جیسے پیغمبر نے کیا. تو اگر یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو اب محبت شروع ہو گئی. اللہ سے محبت کرنے کے اظہار بندہ مومن نے کیا، اللہ کی طرف سے محبت شروع ہو گئی. حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں
تم اگر یہ جج کرنا چاہو کہ اللہ کو تم سے کتنا پیار ہے، اللہ اکبر، کیا زبردست کرائٹیریا بیان فرما رہے ہیں۔ ہر آدمی جج کر سکتا ہے اپنے آپ کو، دوسرا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دل و دماغ سے لے کر اعضاء و جوارح کی بات ہے۔ اگر تم یہ دیکھنا چاہو کہ اللہ کو تم سے کتنا پیار ہے تو دیکھو تمہیں خود اللہ سے کتنا پیار ہے، خود اللہ سے تمہیں کتنا پیار ہے۔ اور کیسے پتہ چلے کہ تم کتنے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتباع کرتے ہو، جو کہ معیار قرآن نے قرار دیا ہے۔ جتنی کوئی پیغمبر کی اتباع کرے گا اتنا اس کے قدم وہ محبوب خدا بنتا جائے گا، پیغمبر کی اتباع۔ اب اس کو اگر پھیلا کر بیان کیا جائے، جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کم از کم کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واجب قرار دی گئی ہیں، وہ سمپل سی بات ہے۔ اس پر کسی مسلمان کو جو تھوڑا سا بھی پڑھا لکھا ہے اور عقل و شعور رکھتا ہے، صرف اس بات پر کہ میں کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا ہوں، جیسے وہ کرتے ہیں ایسی کروں گا، یہ سوچ صحیح نہیں ہے، چونکہ مسلمانوں کے اندر بہت سی پیغمبر کی سنن کے بارے میں اختلاف ہو گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ معیار اور کرائٹیریا جو ہے وہ پیغمبر کی اتباع ہے، جیسے پیغمبر نے کیا ویسے ہی کرنا ہوگا۔ بس اس پہ انسان سوچ کر اور اس پر سوچے کہ پیغمبر اکرم نے نماز کس طرح پڑھی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں اس طرح بھی ٹھیک ہے، اس طرح بھی ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا یا تو پیغمبر نے پڑھی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، کوئی اعتراض نہیں، پیغمبر ایسے بھی پڑھی ہو تو ایسے ہی پڑھی ہے تو پھر ٹھیک ہے اگر ثابت ہے۔ لیکن بعض لوگ جان چھڑانے کے لیے اور اپنے اس بندے کی جان بچانے کے لیے جس نے تبدیلیاں کی، لوگ چلو جی جس طرح پڑھو، نماز ہی پڑھنی، سجدہ ہی کرنا ہے نا، سجدہ ہی کرنا ہے۔ نہیں بھائی، آپ دیکھیں لوگ سجدے کر رہے ہیں، مختلف بتوں کو کر رہے ہیں، درختوں کو کر رہے ہیں، لاٹھیوں کو کر رہے ہیں، جانوروں کو کر رہے ہیں، وہ خدا کا انکار نہیں کرتے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے ایسے سجدہ کرنا ہے کہ جیسے رسول گرامی نے کیا۔ کیسے پتہ چلے؟ نماز ایسے پڑھنی ہے، روزہ ایسے رکھنا ہے، وضو ایسے کرنا ہے، تو اس کے لیے انسان کو جب اختلاف پتہ چلے تو یہ نہیں کہتے وہ غلط، بھی کیسے پتہ چلا تمہیں وہ غلط؟ مثلا کوئی اگر کہے کہ بھائی شیعہ غلط، شیعوں کا وضو غلط، اہل سنت کا وضو غلط، غلط کہنے کے لیے پیغمبر کا انداز سامنے ہونا چاہیے۔ اگر پیغمبر اکرم نے اس طرح وضو کیا کہ جس طرح شیعہ کرتے ہیں تو پھر یہی صحیح ہے، اگر پیغمبر اکرم نے وضو اس طرح کیا جس طرح اہل سنت کرتے ہیں تو وہ صحیح ہے۔ اب یہ کیسے پہچانا جائے؟ کیونکہ آج پیغمبر کے بعد اس قدر دھوڑ اٹھی، اس کا گرد و غبار موجود ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف لڑائیاں جھگڑے صحابہ کرام میں کیسے پتہ چلے کہ کس سے وضو پیغمبر کا وضو لیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ بات تو ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، ایک شخصیت ایسی ہے، ہمیں دوسروں کی بات نہیں کرتے ہم، ایک شخصیت ایسی ہے جس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، سب آج کل کا مسلمان اس کی عزت کرتا ہے، اس سے پیار بھی کرتا ہے، کرنا پڑتا ہے، اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ اور تھوڑا سا آگے چلیں، امام حسن و حسین، کوئی بندہ بھی ان سے اپنے تعلق کا انکار نہیں کرتا، اس لیے کہ پیغمبر کی اتباع اسی میں ہے کہ ان سے پیار کرو۔ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ، کوئی بندہ بھی کسی بھی شکل میں ہے، آج جو ہماری شکلیں ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، جو بھی ہم نے ٹائٹل اختیار کر رکھتے ہیں، ان سارے ٹائٹلوں والے ان 5 ہستیوں سے پیار کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ حضور پیار کرتے ہیں، اتباع اللہ نے قرار دیا ہے۔ اب جب ان ہستیوں سے پیار کرتے ہیں سارے مسلمان، ان پر اجماع ہے، کوئی اختلاف نہیں، سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، سب اس پر اتفاق ہے کہ یہ شخصیتیں جو ایسی ہیں کہ جن سے حضور بھی پیار کرتے تھے اور ہمیں بھی پیار کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے حضور کے اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے پیار کیا جائے، ان سے محبت کی جائے۔ محبت ہو گئی، اب اسی محبت میں اگر ان سے یہ پوچھا جائے
کہ آپ بتائیں حضور نے آپ کو نماز پڑھنا کیسے سکھائی تھی، کیسی نماز سکھائی تھی، اور حضور نے آپ کو وضو کیسے بتایا تھا۔ اگر ان کی زبان سے پتہ چل جائے تو میرے خیال ہے مسلمانوں کو سارے ٹائٹل جو رکھے بنا رکھے انہوں نے یہاں، یہی طریقہ ہوتا ہے نا، یعنی اتفاق و اتحاد کرنے کے لیے وہ جو کامن پوائنٹ ہیں وہ نکات جن میں ہمارا اجتماع ہے، جس میں ہم اکٹھے ہیں، ان کو سمجھا جاتا ہے۔ تو اختلاف جب شروع ہوا تو پیغمبر کے بعد شروع ہوا، پیغمبر کے بعد اختلاف ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان ہستیوں پر جمع ہو جائے انسان، ان کے فرامین کو تلاش کرے۔ آخر ظاہر ہے کہ یہ بھی نماز پڑھتے تھے، یہ بھی وضو کرتے تھے، اور یہ بھی دیگر کام جو واجب تھے سر انجام دیتے تھے۔ انہوں نے پیغمبر کے بعد کیسے سر انجام دیا ہے، تاکہ وہ اختلاف کے جتنا گرد و غبار ہے ان سے انسان ان نورانی شخصیتوں اگر پہنچ جائے تو مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں ہے سنی شیعہ مسئلہ نہیں ہے، ہر آدمی کا اپنا مسئلہ ہے کہ خدا سے محبت کرنی ہے، اور کرنی بھی چاہیے، فرض ہے اور ضروری ہے خدا سے محبت کی جائے، اور اس کا طریقہ وہی ہے جو پیغمبر نے بتایا ہے، اس طریقے کو کیسے حاصل کیا جائے، یہ اس بات کا جو ہے وہ خاص، اگر کوئی انسان چاہتا ہے تو یہ ایک محبت بھری بات ہے، اس میں اگر کوئی نہیں مانے تو نہ مانے، ہم اس سے کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ طریقہ ہے عقل و منطق کے مطابق ہے، اگر انسان چاہے کہ میں پیغمبر کی اتباع کروں اور پیغمبر کی اتباع کر کے محبوب خدا بن جاؤں۔ پھر اللہ نے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، تمہاری غلطیاں معاف، اور اللہ غفور رحیم ہے۔ اور پھر فرمایا کل، کہو پیغمبر، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، جو اللہ حکم دے رسول اطاعت حکم، اور جو منہ موڑے یعنی پشت پھیر کر چلے، یعنی بات نہ سنے پیغمبر کی اور اللہ کی، یعنی جس طرح پیغمبر نے کیا ایسے نہ کرے، فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ کافروں کو دوست نہیں۔ اب یہ نہیں ہے کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا، اب وہ کافر، یہاں کافر کا مطلب وہ کافر نہیں ہوتا جو خدا کا انکار کر رہا ہے، پیغمبر کا انکار کر رہا ہے، اس سے وہ کافر بھی مراد ہے جو اتباع نہیں کر رہا۔ اب کافروں کو قرآن مجید نے کافر کا لفظ کئی جگہوں پہ مختلف معنی میں استعمال فرمایا ہے۔ جو بالکل انکار کرتا ہے توحید کا وہ بھی کافر، جو بالکل پیغمبر کی رسالت کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر، جو پیغمبر کے کسی حکم کو نہیں مانتا وہ بھی کافر۔ اصل میں ہوتا تو وہی کفر بھی ہے نا، پیغمبر کی اتباع نہ کرنا، اطاعت نہ کرنا کفر ہی ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے، اس بات کو سوچا جائے، سمجھا جائے، اپنے لیے سوچا جائے۔ پھر فرمایا اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم کو چنا، پھر حضرت نوح کو چنا، پھر آل ابراہیم کو اور آل عمران کو عالمین پر چن لیا۔ ذریتم بعض من بعض، یہ ایک دوسرے کی ضروریت ہیں، بعض کی اولاد کو بعض سے، یہ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ دیکھیں بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں، یعنی اسلام سے مراد قرآن پورا ہے نا، اسلام میں یہ نہیں ہے کہ باپ بنا تو بیٹا بن جائے، یہ بنانے کی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی ہے وہ باپ کو بھی چن لے اور بیٹے کو بھی چن لے، اصل یہ بات ہے۔ لوگ اس مرحلے کو، یعنی مثلا جب کہتے ہیں کہ حضرت علی کے بعد امام حسن علیہ السلام کے بعد امام حسین، اور امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام علی ابن الحسین، اسی طرح جو ہے آگے ان کے بیٹے اور امام مہدی تک جب لوگ آتے ہیں اور لوگ سوچتے ہیں تو بہت غلط سوچ ڈال دی گئی ہے کہ یہ بات جو ہے وہ نہیں ہے کہ اولاد جو ہے وہ باپ کی طرح جو ہے وہ خدا ان کو چن سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے دونوں بیٹے خدا نے چن لیے، پھر حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب کو چن لیا، حضرت یعقوب کے بیٹے یوسف کو چن لیا، اسی طرح جو سلسلہ حضرت موسیٰ عیسیٰ تک چلا، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے پھر حضور کو چن لیا۔ تو یہ اللہ کے ہاں ایسی سوچ نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں نے اپنے، اگرچہ 2-3 قدم کے بعد پھر تو بات وہی چل نکلی اور وہی سارے امیر المومنین ہو گئے، تو لیکن خداوند متعال نے جو نظام ہمیں عطا فرمایا ہے اس میں یہ کہ جس کو میں چن لوں، یہ بھی نہیں ہے کہ ضروری کہ آپ پر یہ نہیں ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ کس کو چننا ہے، اللہ نے چننا ہے، جس کو چنے
باپ کو چنا، بیٹے کو چنا، ان کے بیٹے کو چنا. اور اسی طرح یہ بھی نہیں ہے کہ ضروری بڑے بیٹے کو چننا ہے، بلکہ اولاد میں سے جسے وہ چن لے وہی اللہ کا نمائندہ ہوگا. خدا کو اختیار ہے، بندوں کو نہیں. اور آل ابراہیم میں بھی محمد و علیہ السلام آتے ہیں، اور آل عمران میں حضرت مطلب عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں. حضرت عیسیٰ تو بالخصوص ہیں، لیکن حضرت ابو طالب کا نام بھی عمران بھی ہے. اب ظاہر ہے کہ اس سے مراد ہم نہیں کہتے کہ، مگر اگر کہا جائے تو بات بنتی بھی ہے. بہرحال آدمی پر ہے کہ وہ تحقیق کریں. العالمین، عالمین پر چن لیا. اب یہ اولادیں ہیں، یعنی ذریتم بعض و من بعض کی اولاد کو بعض سے چن لیا. اب ظاہر ہے کہ یہ کہاں سے بات آ گئی کہ یہ اسلام میں نہیں ہے. ہاں، یہ آپ اگر کسی کو بنانا چاہیں تو بے شک باپ کو بنائیں، بیٹے کو بنائیں، نہ بنائیں کسی کو، یہ آپ کی مرضی کی بات ہے. لیکن خداوند متعال کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ اس کے ہاں اختیار اس کو ہے. ضرور نہیں ہے کہ بیٹے کو چن لے، ضرور نہیں ہے کہ باپ کو چن لے. باپ کو چنا، بیٹے کو بھی چنا، اور آگے اس کے بیٹے کو بھی چنا. یہ اللہ کا اپنا نظام ہے. جیسا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبوت اور امامت، نبوت اور خلافت ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی، ان کا نظریہ غلط، ان کا نظریہ قرآن کے خلاف ہے. چونکہ حضرت ابراہیم اور پھر آگے قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے بھارت سے حضرت عمران سے مراد حضرت آل عمران جو فرمایا حضرت عیسیٰ کی ذات مراد ہے. آگے فوراً جو کہ وہ آیات شروع ہو گئی ہیں، لیکن اس میں بہرحال یہاں تک جو قرآن خاموش ہے. اگر کوئی تحقیق کرنا چاہے تو اس سے شاید حضرت ابو طالب کی ذات بھی بن سکتی ہے، اور ان کا نام بھی عمران، اسم گرامی عمران تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ اللہ نے چن لیا ہے. بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب حضرت عمران کی زوجہ محترمہ نے اللہ رب العالمین کے دربار میں یہ ارشاد عرض کی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی، جو تو مجھے عطا کرنے والا ہے، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے، میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے میں تیری نظر کرتی ہوں، آزاد محررن، صرف تیرے لیے، فتقبل منی، اس کو قبول کر لے میری طرف سے، انک انت السمیع العلیم. اب یہ بات تو ہو گئی. اب جب حضرت عمران کی زوجہ محترمہ نے، یعنی حضرت مریم کی والدہ نے، فلما وضعتھا، جب اس نے حضرت مریم کو جن دیا، قالت، عرض کی، رب انی وضعت انثی، چونکہ اس زمانے میں لڑکے جو ہیں وہ بیت المقدس، بیت المقدس خدمت کے لیے، دین کے لیے لڑکے وقف ہو کرتے تھے. اب یہ لڑکی پیدا ہو گئی، انی وضعتھا انثی، میں نے لڑکی جن دی. اب یہ حیرانگی کے اور تعجب کے لحاظ سے، یہ نہیں ہے کہ حضرت مریم کی والدہ کو پتہ نہیں تھا اور وہ بتا رہی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. گفتگو کرنے کا انداز ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو علم ہے کہ اس نے کس چیز کو جنا ہے. دینے والا جو وہی ہے، حضرت عیسیٰ کا خالق، حضرت عیسیٰ کا مالک، یعنی تمام انبیاء کا مالک، تمام ائمہ کا خالق و مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور وہی ان کا رازق بھی ہے اور وہی ان کا عطا کرنے والا بھی ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لیکن اب یہ جملہ کس کا ہے؟ اب اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ حضرت مریم کی والدہ کا ہے اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، لیکن لگتا ایسے ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، اس لیے کہ اگر ہوتا حضرت مریم کی والدہ کا تو ہوتا یہ کہ لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہے. یہاں کہا گیا لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. اس میں بہت بڑے
وسیع اگر اس میں غور و فکر ہے انسان کہ یہ نہیں کہ ضروری لڑکا ہی بہتر ہے ہمارے لیے، لڑکی بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ بتائیں اس لڑکی اس بیٹی کی کتنی عظمت ہے کہ جس کے لیے امام الرسل سید الرسل اٹھ کر استقبال کریں، اور جب تک وہ بیٹھے نہیں ان کی مسند پر، اس وقت تک اپنی مسند پر بٹھا کر سید الرسل تب جا کر ساتھ بیٹھے، یعنی جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا۔ بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں حضور کی سنت تھی کہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا تشریف لاتی تھی اور حضور اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ اب میں ایک تھوڑا سا اس کو یوں بیان کروں اگر کہ سب انبیاء تشریف فرما ہیں، ارواح انبیاء تشریف فرما ہیں، معصومین ہیں سب، اور وہ دور سے اگر جناب زہرا پر نظر پڑے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تشریف لا رہی ہیں، تو یقیناً اپنے عادت کے مطابق حضور کھڑے ہو جائیں گے۔ حضور نہیں بلکہ 1,24,000 ایک کم 1,24,000 پیغمبر کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کے سید و سردار کھڑے ہو گئے۔ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ سید و سردار جب کھڑا ہو جائے سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کہاں عظمت ہے جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، اور ویسے ہونا بھی چاہیے۔ وہ سب کے سب انبیاء اپنے اپنے علاقے کے، اپنے ٹائم کے، اپنے کوئی لاکھوں میں، کوئی ہزاروں میں، کوئی چلو، لیکن جناب زہرا صلوات اللہ علیہا سیدۃ نساء العالمین، تمام عالمین کی عورتوں کی سردار۔ ہم نے تو نہیں کہا، زبان وحی نے ارشاد فرمایا، اللہ کی طرف سے فرمایا۔ اور اگر اس بات کو اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کو لے لے، جنت کی تمام عورتوں کی سردار، تمام سے مراد کون کون عورتیں ہیں؟ ساری عورتیں حضرت حوا سے لے کر جتنی بھی نیک اور صالحہ ہیں وہ سارے کی ساری جنت میں جائیں گی۔ ان سب کی سیدہ اور سردار کون ہے؟ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا۔ اب انسان سوچے اور غور فکر کرے، جب گفتگو کرے کہ جناب زہرا کی حیثیت کو پہلے متعین کر کے کسی حد تک قرآن و حدیث سے، پھر اس کے بعد بولے کہ جو اس کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی ڈٹ جاتا ہے تو اس کی حیثیت کیا ہے۔ بہرحال ہر آدمی اپنے حق رکھتا ہے جدھر جائے اس کا ذہن، مگر یہ سوچ لے کہ اچھی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے ساتھ اپنے ذہن کو تابع رکھے اور دوسرے کسی شخصیت کی پرواہ نہ کرے۔ ہو گئی بات لیس الذکر کالانثیٰ، ارے لڑکا لڑکی جیسا کیسے؟ یعنی یہ لڑکی وہ ہے، یوں کہہ لیجئے کہ عیسیٰ جیسے اولو العزم پیغمبر بھی پر بھی احترام اس کا واجب، اس لیے کہ ماں ہیں۔ اللہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ اب اللہ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اسے اور اس کی اولاد کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان الرجیم سے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہترین انداز سے اس کو قبول فرمایا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور مریم سلام اللہ علیہا کی نشو و نما اور ان کی جو پرورش بہت خوب اور کی گئی اور بہت اچھی نشو و نما ہوئی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اس کی لک آفٹر اور اس کا خیال حضرت زکریا نے فرمایا۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، اب یہاں تھوڑا سا ایک اور انداز، جب کبھی بھی زکریا ان کے پاس محراب میں گئے، وجد عندها رزقا، دیکھا تو حضرت مریم کے پاس یہ کئی مرتبہ ہوا، وجد عندها رزقا، ان کے پاس دیکھا کہ تو کھانے اور پینے کی چیزیں موجود ہیں۔ بہرحال ایک مشکل امر ہے، لیکن حضرت زکریا بھی نبی تھے، سوال کر لیا، قالا یا مریم انا لک ھذا، مریم کہاں سے یہ سب کچھ آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر وقت ہوتا، چونکہ میں وقت جو ختم ہونے قریب میں بتاتا کہ اسی طرح کے کھانے، اسی طرح کے کپڑے جنت سے حسنین شریفین کے لیے بھی آیا کرتے تھے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی غور و فکر کرو جناب
علی علیہ السلام اور جناب زہرا صلوات اللہ علیہ اور حسنین شریفین کے ذرا غور آرام سے سوچ سے اور اس انداز سے سوچا کرو کہ تمہارا دل و دماغ جو ہے کسی شخصیت کی کسی اور شخصیت یہ شخصیتیں تو ہم نے نہیں بنائی کسی اور شخصیت کے پیچھے جانے کے بجائے انہی پر مرکوز رہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اب جب حضرت زکریا کی بھی اپنی مسلسل دعائیں تھیں کہ وہ بوڑھے ہو گئے, ہڈیاں کمزور ہو گئیں, سر کے بال سفید ہو گئے, لیکن دعائیں مانگ رہے تھے, بار اللہ مجھے بچہ عطا فرما, رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, اور مختلف انداز سے جیسے آگے بھی حضرت مریم کی سورہ دوسرے پہ آئے گا. اب انڈیکیشن بساؤ کا یہی ہوتا ہے, دعا کے مانگنے کے جو ہیں وہ مختلف اوقات بھی ہیں, مختلف جگہ بھی ہیں, تو انڈیکیشن ہو گئی. سوچا کہ ہیں جو اللہ حضرت یہ نہیں کہ حضرت مریم کا عقیدہ نہیں تھا, لیکن ذہن تیار ہو گیا کہ جو ابھی حضرت مریم کو جب مل رہے ہیں تو میں بھی مانگ سکتا ہوں. اولاد کی عمر گزر گئی, میری گزر گئی, میری بیوی کی گزر گئی, لیکن میں مایوس نہیں ہوں. خداوند متعال کے لیے وہ کر سکتا ہے, دے سکتا ہے. تو ہنالک دعا زکریا ربا. اب یہ نہیں پتا کہ جناب مریم کی خدمت ہو رہی تھی, وہ بھی ہو رہی تھی, یا حضرت مریم کو حضرت زکریا کو انڈیکیشن دی جا رہی تھی کہ وقت ہے دعا مانگنے کا, وقت ہے دعا مانگنے کا. ہنالک دعا زکریا ربا. وہاں حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی. قال رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما, تو دعا سننے والا ہے. اور اس کے بعد مسلسل جو ہے اس کو پھر آگے رکھیں گے. صرف ایک بات یاد کرنی ہے, اگر نبیوں کا خلق پر, موت پر, رزق پر اگر اختیار ہوتا تو اس طرح رب العالمین سے دعائیں نہ مانگتے. یہ دعائیں مانگ کے اپنے یہ عبد ہیں اور رب العالمین سے دعائیں مانگتے ہیں. رب کی مرضی ہے وہ دے نہ دے, وہ ہر چیز میں قدرت رکھتا ہے اور اختیار رکھتا ہے. ہاں دعا مانگنا ان کا حق ہے, اور ان کو یہ حق دے رکھا ہے کہ ان کی دعا وہ قبول فرمائے گا انبیاء اور ائمہ کی, لیکن کبھی ان کو بھی امتحان میں ڈال دیتا ہے. حضرت زکریا دعا مانگتے رہے, بال سر کے سفید ہو گئے, ہڈیاں کمزور ہو گئیں, مایوس نہیں ہوئے, پھر بھی مایوس نہیں ہوئے کہ وہ رب وہ جانتا ہے کن فیکون کا مالک ہے. تو اولاد دینا, رزق دینا, شفا دینا, خلق کرنا, یہ صرف اللہ کا کام ہے. انبیاء ائمہ کا کام دعا مانگنا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ دعا تو پھر کوئی ہم ہی مانگتے ہیں. نہیں, ہم مانگتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ہماری دعا گرانٹڈ ہو جائے, مگر وہ اس انداز سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ سے ان کی دعا قبول فرما لیتا ہے, اس لیے کہ ان کو قبولیت کا شرف بخشا ہوا ہے. بعض لوگ اس کو پھر بہت غلطی کی طرف لے جاتے ہیں, بسا اوقات معجزات دیکھے, وہ آگے آئیں گے انشاءاللہ. میرے خیال میں اگلی تفسیر کے پروگرام میں یہ بات آئے گی کہ معجزات کو دیکھ کر عیسائی غلط چلے گئے, معجزات امیر المومنین کو دیکھ کر جو ہیں کچھ کلمہ پڑھنے والے غلط ہو گئے. ان کو ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو حضرت زکریا دعا سے مایوس نہیں ہوئے. اور اسی طرح ہمیں بھی, آدمی بیمار ہے, دعا مانگنا نہیں چھوڑنا چاہیے. بے اولاد ہے, دعا مانگنا نہیں چھوڑنا چاہیے, اس لیے کہ دعا مانگنا ہمارا کام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے, کسی اور بندے سے نہیں, چونکہ بندے خود محتاج ہیں. اس لیے خداوند متعال سے دعا مانگی جائے, اللہم بحق محمد و آل محمد, صلوات پڑھ کے, یا اللہ ان کی عظمت کا واسطہ, قرآن کی عظمت کا واسطہ, جس طرح گفتگو ہمیں سکھائی گئی ہے, مقام, ٹائم, شخصیات, ان کا واسطہ دے کر جو خدا کے پیارے اور محبوب ہیں خدا سے مانگا جائے. تو یہ کوئی غلط طریقہ نہیں. ہاں اگر کسی شخصیت سے مانگا جائے, تو اگر ذہن میں یہ بات ہو کہ دینے والا اللہ ہے, اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ دیتا ہے, یہ ان کو دیتا ہے, یہ ہمیں دیتے ہیں, یہ بات ٹوٹلی غلط ہے, عقل و منطق کے مطابق نہیں, بلکہ وہی دیتا ہے, نظام اسی کے ہاتھ میں. ایک ذرے سے لے کر کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ ایک دوسرے سے جکڑی ہوئی ہے, ایک نظام میں جکڑی ہوئی ہے, اس میں کسی کا دخل نہیں. معجزہ جو ہوتا ہے خود اسا کو خود خدا تصدیق کے لیے انبیاء اور اپنے بندوں کو تصدیق کے لیے فرماتا ہے, اور اس نظام کو تھوڑی دیر لیے روک دیتا ہے. یہی خدا کا سبحانہ و تعالیٰ کا فعل ہے, اور وہی کرتا ہے. باقی ہستیاں ان کی تصدیق ہوتی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ کوئی آدمی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو. بھائی دینے لینے کا مطلب کیا, کوئی بوریاں آتی ہیں؟ نہیں, بلکہ یہ دعا کرتے ہیں, خدا عطا فرماتا ہے نظام کے اندر. اور اگر وہ نہ بھی دے لیکن اس سے مانگا جائے, صحیح طریقے سے مانگا جائے, وہ راضی ہے, وہ راضی ہے. تو بہرحال اس میں مزید گفتگو ہوگی, معجزے پر بھی گفتگو ہوگی. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو قرآن مجید سمجھنے, پڑھنے
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اتباع رسول کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے التجا ہے مسلمانوں پر کرم فرمائے۔ مسلمانوں کی حالت بڑی خراب ہے اور اسی وجہ سے خراب ہے کہ قرآن مجید پر سو پھر کرنا چھوڑ دیا، اور جو قرآن مجید کے ساتھ معلم بن کر آئے ان کی عزت کرنا چھوڑ دی، ان سے محبت کرنا چھوڑ دی۔ اللہ تمام امت مسلمہ کو قرآن سے اور قرآن کے معلمین سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور رب العالمین مسلمانوں پر اپنا کرم فرمائے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میں آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ خداوند متعالیٰ آپ کے دلی حاجات پوری فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام کے عزاداری کرنے والوں کی جان مال عزت عصمت کی اللہ حفاظت فرمائے، اور ان مجالس سے صحیح عقیدہ اور صحیح عمل لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم ناچیز جو اپنے آپ کو لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ علماء ہیں، ہمیں بھی وہ بات کرنے کی توفیق دے جو قرآن و حدیث میں ہے اور جس سے عقیدہ درست ہوتا ہے اور عمل درست ہوتا ہے اور قرآن کے مطابق ہے۔ خدا ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم جس کو بیان کریں اس پر عمل کریں، اور خدا آپ کو توفیق دے جو سنیں اس پر عمل کریں۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔